السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک عنوان تھا کہ ساری دنیا اور سارے عالم کے لیے نمونہ بننے کے لیے کسی شخصیت کے واسطے کتنی چیزوں کی شرط ہے۔ ان میں نمبر 1 پر ایک چیز بیان کی گئی تھی کہ ایک شخصیت ساری دنیا کے لیے نمونہ بنے، اس کے لیے 3 چیزوں کی شرط ہے۔ نمبر 1، اس نے سب کو مخاطب کیا ہو، کسی ایک خاندان کے ساتھ اچھا سلوک اور دوسرے خاندان کے ساتھ اس نے ناانصافی نہ کی ہو۔ اگر وہ ایک خاندان کو کہے کہ یہ پیدائشی طور پر بڑے ہیں اور دوسرے خاندان کو کہے کہ تم صرف سیوا کرنے کے لیے اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور ہمارے لیے نذر اور منتیں اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے پیدا کیے گئے اور تم مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور مذہبی کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ایسا شخص جو کسی کے ساتھ کچھ رویہ برتے اور کسی کے ساتھ کچھ، وہ سب کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک چیز گزشتہ ہفتے بیان کی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک شخصیت اور ایک ہستی ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنے، اس کی شرط ایک یہ ہے کہ اس کی تعلیمات، اس کی زندگی اور اس کا پیغام ہم تک محفوظ طریقے پر پہنچا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور دوسرے مذہبی اور اصلاحی شخصیتوں کی زندگی کو اگر ہم موازنہ کر کے دیکھیں تو تھوڑا بہت بھی شبہ اور شک نہیں رہ جاتا کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی کی زندگی ہم تک محفوظ طریقے پر نہیں پہنچی۔ حیرت کی بات ہے اور انتہائی حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، راویوں نے یہ بھی نقل کر دیا، کتابوں میں یہ بھی بات محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے دن ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی اور نواسیاں کتنی تھی۔ اس سے اور آگے بڑھ کر آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی، اس سے بھی اور آگے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی سنت کو
جن لوگوں نے آگے بڑھایا، نقل کیا، لوگوں تک پہنچایا، ایسے تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو دوسرے لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے یہاں جو برادران وطن ہے ان کا جو مذہب ہے، اس مذہب میں ویدیں معتبر مانی جاتی ہیں، اور ویدوں میں بھی ویدیں بہت ساری، صرف 4 وید ایسے ہیں جن کو معتبر مانا گیا ہے، مستند سمجھا گیا ہے، رگ وید، اتھر وید، سام وید اور یجر وید۔ ویدیں اس کے سوا بھی تھی جن کے بارے میں مشہور پنڈت دیانند جی سرسوتی مہاراج وہ کہتے ہیں کہ یہ اگنی، وایو، آدتیہ اور انگڑا، یہ 4 لوگوں پر الہام ہوئی تھی۔ وہ ان 4 کتابوں کو الہامی مانتے ہیں۔ الہامی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اوپر سے کوئی بات آئی، اور قرآن کریم کو ہم الہامی کتاب کہنے کے بجائے قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، کہ اللہ کا کلام آسمان سے جبرائیل امین ایسا ہی لے کر آئے جیسے یہاں موجود ہے۔ اب ان 4 کتابوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہامی ہے، بعض لوگ اس کے اسلوبوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بعض اسلوب حقیقی نہیں ہے بلکہ ملائی گئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 لوگوں پر الہام ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 4 پر نہیں، وہ دوسرے 4 پر الہام ہوئی ہے۔ اور جو لوگ ان 4 کا نام بتاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے واقعات، ان کے کارنامے تاریخ کی روشنی جہاں تک جاتی ہے اس سے بہت دور ہے۔ بہت ساروں کی زندگی بلکہ ان کے وجود کو فرضی تسلیم کیا گیا ہے، یا عقیدت، آستھا اور محبت کی بنیاد پر تسلیم کر دیا گیا ہے۔ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ عیسائی مذہب کی جو کتابیں ہیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک عہد عتیق، ایک عہد جدید، جس کو انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ عہد عتیق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے پیغمبر آئے ان کی زندگیاں اور ان پیغمبروں کا ذکر اور ان پیغمبروں کے احکامات بیان کیے گئے۔ اسی کا حصہ توریت اور زبور بھی ہے۔ توریت اور زبور بھی عہد عتیق میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مذکور ہے۔ اس کے بارے میں جس میں قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے، اس کے بارے میں خود عیسائی اور یہودی حضرات کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ کل ہمارے یہاں پر صدر جمہوریہ آ رہے ہیں، اب کوئی ہم سے پوچھے کہ کس نے بولا تو ہم کہیں کس نے نہیں بولا، ہم کو نہیں معلوم کس نے بولا۔ تو یہ کتابیں الہامی ہیں، لیکن ان کتابوں کی کوئی سند نہیں ہے، ان کتابوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کتابوں کا کوئی سر رشتہ کسی کے ہاتھ کہیں بھی آج تک نہیں ملا۔ یہ کبھی جلی بھی، کبھی جلائی بھی گئی، کبھی نیست و نابود کر دی گئی۔ 181 سال کے بعد عزرا کاہن نے اپنے حافظے سے ان کتابوں کو لکھا ہے، توریت اور زبور اپنے ہاتھوں سے، اپنے حافظے سے لکھا 181 سال کے بعد۔ جب یہ اتنی بات ثابت شدہ ہے کہ توریت اور زبور اور انجیل یعنی بائبل کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ اس کو یاد کرنے والے حافظ لوگ تھے اور اس کو یاد کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو حفظ کرتے تھے۔ جب اس کے حافظ لوگ تھے نہیں، اس کو یاد کیا نہیں جاتا تھا، 181 سال کے بعد کسی نے اگر اس کو اپنے حافظے سے نقل کیا تو اس کی سند کے بارے میں انسان کو حقیقت تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ تو عہد عتیق ہے۔ عہد جدید جس کو ہم انجیل کہیں گے، بائبل کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب کہیں گے، اس کا حال بھی یہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو 50 کتابیں تھیں، 50 کتابوں سے زائد تھیں، ان میں سے صرف 4 کتابوں کو معتبر مانا گیا: انجیل متی، یوحنا، لوقا، مرقس۔ ایک اور کتاب کا اضافہ برناباس کے نام سے ہوا ہے۔ یہ یوحنا اور متی یہ دونوں کتابوں کے احکامات بتاتے ہیں، یہ ان کے ماننے والوں پر نازل ہوئی یا ماننے والوں کا کلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا یہ ان کی باتیں ہیں۔ رہی گئی بات مرقس کی اور لوقا کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جس کو حواری کہتے ہیں، پطرس ان کا نام تھا، وہ پطرس کے شاگرد تھے مرقس۔ مرقس کی طرف منسوب وہ انجیل ہے، یعنی یہ تابعی کا کلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں۔ چوتھی انجیل بائبل ہے جس کو لوقا کہتے ہیں، یہ لوقا سینٹ پال کے شاگرد ہیں، اور سینٹ پال وہ ہیں جن پر عیسائیت کو تبدیل کرنے اور عیسائی مذہب کو اور کتاب کو بگاڑنے کا الزام ہے، وہ اس کے مجرم۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کی کتابوں کی حقیقت کیا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور سنت اور زندگی اور حیات طیبہ محفوظ ہوئی ہے، تو اس کی سب سے پہلے کڑی اللہ کا کلام، سب سے پہلے کڑی قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا: تنزیل من رب العالمین ولا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر آج پڑھ لو تو دونوں کی کتابوں کا لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام کون سا ہو سکتا ہے۔ دنیا کی چاہے جو کتاب اس کا لہجہ بتاتا ہے۔ آواز پڑھنے والے کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی آواز اچھی تھی، اچھا لگا، تو اسی آواز میں دوسری کتاب پڑھوا دنیا کی کسی کتاب، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ پڑھنے والے کی زبان سے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، اس کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے۔ پہلا مقام ہوا، اور قرآن کریم 181 سال کے بعد میں لکھا گیا۔ قرآن کریم انجیل کی طرح 66 سال کے بعد میں لکھا گیا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، آپ اس کے حافظ تھے۔ قرآن کریم نے کہا: لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآن، وہ ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، جس میں 21 لوگ تو عام وطن ساتھ رہتے تھے، جس کو کاتبین وحی کہتے تھے۔ آپ ان کو بلا کر کہتے تھے کہ اس آیت کو وہاں لکھ لو، اس آیت کو وہاں لکھ لو۔ 33 حفاظ کا ذکر صراحت کے ساتھ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ام برقہ اور دیگر ایسی ازواج مطہرات کے علاوہ صحابیات کا بھی ذکر ملتا ہے جو قرآن کریم کی حافظت۔ بیر معونہ میں 70 حافظ شہید ہوئے تھے۔ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ میں 700 حافظ شہید ہوئے تھے۔ عہد فاروقی میں عبداللہ بن مسعود کو خط لکھا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے پاس کتنے حافظ ہیں، ان کی تعداد بھیجو، تو انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے لشکر میں 10,000 حافظ قرآن موجود ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز حدیث ہے، تیسری چیز سیرت ہے۔ ہر ایک کو اگر بولے گی تو وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی ضعیف سے ضعیف حدیث پر جیسی متصل سند موجود ہے، دنیا کے کسی مذہب والے کے پاس مضبوط سے مضبوط عقیدے پر کمزور سے کمزور سند محفوظ موجود نہیں۔
یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز بیان کی گئی تھی کہ کسی شخصیت کے لیے عالمی طور پر نمونہ بننے کی تیسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کا جو پیغام ہو وہ ساری زندگی کو حاوی ہو، اس کی زندگی میں سارے نمونے موجود ہوں، وہ ہر دور سے گزرا ہو۔ اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو دیگر مذاہب میں یا تو سماجی رشتوں کی حیثیت نظر نہیں آتی یا پھر وہاں اخلاق نظر نہیں آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھیں، ان سے پہلے ہمارے یہاں جو دھرم پایا جاتا ہے اس کو اگر دیکھیں تو ایک انسان اگر کسی کو نمونہ بنائے گا تو وہ خدا کو نمونہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ایک انسان ہمارے یہاں پر اوتار اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، وہ خالق کائنات ہو، خدا ہو، اور انسان کے روپ میں زمین پر بگاڑ ختم کرنے کے لیے آ گیا ہو۔ جن کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں ان کے بارے میں تصور اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا تھے، انسانوں کے روپ میں زمین پر بگاڑ دور کرنے کے لیے آئے، وہ اوتار۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو انسان نہ ہو، خدا ہو، وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کبھی پل بھر میں پورے پہاڑ کو ہاتھوں میں اٹھا لے، کبھی جنگل کے جنگل کو بالکل ویرانیوں میں تبدیل کر دے، اور کبھی اچانک پل بھر میں پانی بہا دے اور انسان کے دھڑ پر کسی جانور کا سر لگا دے، وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی مختلف نمونے نہیں ملتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے بعد 3 سال حیات رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ نکاح کے ذریعے انسان شوہر بنتا ہے، نکاح کے ذریعے انسان باپ بنتا ہے، بیٹا بنتا ہے، داماد بنتا ہے، خسر بنتا ہے۔ ان کے احکامات انسان کو ملتے ہیں کہ باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہے، شوہر بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ احکامات ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مملکت اور سلطنت قائم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ یا جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جرم اور سزا کے لیے کیا قانون تھے، اس لیے کہ جرم و سزا کے قانون کے بغیر کسی جگہ پر امن و امان برقرار رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے یہاں پر کوئی قانون بنانا چاہے تو وہ اپنی پسند سے تو بنائے گا، مذہب اس کو کوئی روشنی نہیں دیتا ہے۔ جب وہ اپنی پسند سے بنائے گا تو 1952 میں ایک قانون بنے گا، 1992 میں دوسرا قانون بنے گا، 2023 میں تیسرا قانون بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو 2030 میں سارے قانون ختم ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کا قانون ہے جس کے بارے میں لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ تر بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے، ان کی بے عملی، ان کی بدعملی کو سدھارنے کے لیے اکثر اوقات زندگی کا بڑا حصہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ صحرا نوردی میں انہوں نے اپنی حیات کا بڑا حصہ گزارا۔ گوتم بدھ کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ گوتم بدھ کی زندگی بھی بہت زیادہ روشنی میں نہیں ملتی۔ ہاں، اب دیکھیے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو کہ یہودی نے کہا تھا تمہارے نبی تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہمارے نبی تو ہمیں استنجا کرتے وقت منہ کدھر کر کر بیٹھنا یہ نہیں بتاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ کتنی انگلیوں سے کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، تو 3 انگلیاں کہہ کر آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ 3 انگلیاں کون سی ہوگی، کس سے کھائیں، بلکہ 3 انگلیاں کیسی ہوگی اور کس طرح کس ترتیب سے کھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ 3 انگلیوں کو چاٹا جائے گا اور چاٹنے کی ترتیب کیا ہوگی، پہلے اس انگلی کو صاف کیا جائے گا، پھر اس انگلی کو، اور پھر سانگوٹے کو صاف کیا جائے گا۔ آپ کی سیرت کو اٹھا کر اگر دیکھیں، صرف عنوانات کی فہرست پر ہی اگر نظر ڈال لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے اس میں کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اوڑھنے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں، یہ ساری چیزیں اتنی تفصیل سے بتائی گئی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے اجالے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگرچہ حیات نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا اور حسن سلوک کا برتاؤ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نگاہ میں مختلف قبیلوں کی مختلف خواتین تھی جو آپ کی بیویاں، امت کی مائیں تھیں، ان کے ساتھ آپ نے رحم دلی کا اور ان کے ساتھ بے تکلفی کا اور ان کے ساتھ محبت کا جس طرح برتاؤ کیا ہے وہ دیکھنے اور پرکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ایک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ جس طرح محبت کا اور تعلیم و تربیت کا، نشو نما کا اور جس طرح پدرانہ شفقت کا معاملہ کیا ہے وہ چیز قابل تعلیم ہے، وہ چیز قابل مطالعہ ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی نہیں بلکہ اس کو برت کر دکھایا ہے۔ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلقات نوعیت کیا ہوگی اس کو بھی بتایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دور کے رشتے کے ساتھ جیسا محبت کا برتاؤ کیا ہے، دنیا ایسا برتاؤ خون کے رشتوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ آپ کی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ آپ کے پاس آئے، ایک قافلہ آیا تھا جس میں خواتین تھیں، صحابہ نے ان کو روک دیا، انہوں نے کہا ہٹو، ہمیں نبی کے پاس جانے دو، نبی کے پاس جانے دو، ہمیں نبی کے پاس جانے دو۔ صحابہ نے روکنا چاہا، انہوں نے کہا کہ جا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے۔ صحابہ نے جب سنا کہ بہن آئی ہوئی ہے تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں نبی کی بہن کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی بے احترامی نہ ہو جائے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کا قافلہ آیا ہے اور اس میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی کی بہن ہوں اور وہ نام شیما بتاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ میری بہن ہے، اس کو لاؤ۔ شیما کے پاس کسی نے کہا تھا کہ شیما تجھے یاد ہے تیرا ایک بھائی تھا جس کو تو لے کر کھیلنے جایا کرتی تھی، جس کی تو حفاظت کرتی تھی، جس کی تو خدمت کرتی تھی، جس کا تو دل بہلایا کرتی تھی۔ شیما آج کل اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس کی ایک شان ہے۔ شیما اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے تو لوگ نگاہیں جھکا لیتے ہیں، اور جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو لوگ آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے بات بھی نہیں کرتے ہیں، آنکھ بھی اونچی نہیں کرتے ہیں۔ شیما جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور چہرے اور پیروں کا گرا ہوا پانی کا قطرہ زمین پر اس کے صحابہ گرنے نہیں دیتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ شیما تجھے تیرے بھائی کا مقام نہیں معلوم؟ تیرا بھائی اگر تھوکتا بھی ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ میں جھیل لیتا ہے۔ شیما تجھے اپنے بھائی کے بارے میں شاید معلوم نہیں ہے، تیرے بھائی کا ایک مقام ہے کہ تیرے بھائی سے ملنے کے لیے آج کل دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ان میں عام لوگ بھی ہے، ان میں وزیر بھی ہے، ان میں بادشاہ بھی ہے۔ شیما تو اپنے بھائی سے جا کر کبھی ملی نہیں کیا؟ تجھے اپنے بھائی کے واقعات کا علم نہیں ہے؟ تو شیما نے جب اپنے بھائی کے بارے میں اتنا سنا تو شیما تھوڑی دیر کے لیے جھجک بھی گئی کہ
کہ میرے بھائی کا یہ مقام ہے، اس کی یہ شان ہے کہ بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور دنیا اس پر اپنی ایسی جان نچھاور کرتی ہے اور دنیا اس سے ایسی محبت اور فرط عقیدت کا اور محبت کا معاملہ کرتی ہے، وہ مجھے کہاں پہچانے گا؟ اس زندگی کے چند سال تھے مجھے جو اس کے ساتھ گزارنے کو ملے، اسے یاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن بہرحال شیما کو جب اس کی سہیلیوں نے بہت بتایا کہ شیما تجھے چلنا چاہیے، شیما تجھے دیکھنا چاہیے، اپنے بھائی کا کم سے کم مقام بھی تو دیکھنا چاہیے، تو شیما جب آ رہی تھی تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات تھے کہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ شیما نے جب یہ کہا کہ ہٹو اور اپنے نبی سے کہو جا کر کہ آپ کی بہن شیما آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ہاں وہ میری دل شریک بہن ہے، ہاں اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ اور آپ نے کہا کہ وہ شیما ہے، میری بہن ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ سہیلیاں بھی ہیں، جلدی سے کچھ بچھانے کے لیے چادریں وغیرہ لے کر آؤ۔ چادریں بلائی گئی، بچھایا گیا۔ شیما جب آئی قریب تو شیما ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ اور نبوت کا اثر جو پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے خائف تھی، بالکل خاموش تھی، سہمی اور ڈری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ شیما ڈری ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیما آجا آجا، مجھے تیری بہت یاد آتی تھی، شیما مجھے تیرا بہت خیال آتا تھا، شیما تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، اس طرح کی باتیں۔ تو شیما نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ شیما قریب آ جا۔ شیما نے کہا کہ میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ کہا شیما نہیں، مجھے تیری بہت یاد آتی تھی، شیما قریب آ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کملی تھی وہ اتاری اور اسے نیچے بچھا دی اور آپ نے کہا کہ شیما آ جا، اس کملی پر بیٹھ جا۔ تو شیما کی ہچکی نکل گئی، کہا یا نہیں، ابھی تو میں آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور محمد بن عبداللہ کے خیال سے آئی تھی، میں نے آپ کا مقام دیکھ لیا، اب پہلے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے میں اقرار کرتی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے دل پر ہیبت طاری ہے، یہ خوف زدہ ہے، تو آپ نے اس کو قریب کیا اور کہا کہ شیما تجھے یاد ہے تو مجھے کھیلنے لے جاتی تھی، تو مجھے ساتھ لے جاتی تھی، تو میرا دل بہلاتی تھی، شیما تو مجھے سینے سے لگاتی تھی، گود میں اٹھاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ شیما مسلسل رو رہی تھی، ہچکی بن رہی تھی اور اس کا خوف ہیبت دور نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے پھر اس کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے کہا شیما تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کوہنی کے اوپر مونڈے سے نیچے تو نے پیار میں لاڑ میں مجھے ایک جگہ کاٹا تھا، اس کے نشان رہ گئے تھے، جب مجھے تیری یاد آتی تھی تو میں وہ نشان دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے آستین چڑھائی اور شیما کو بتایا کہ یہ تیرے دانتوں کے نشان ہے۔ شیما کی ہچکی لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیما نے کہا کہ شیما اب کہاں جاتی ہے، یہیں رہے، اب زندگی یہیں گزرے گی۔ صحابہ سے کہا کہ میری بہن کا انتظام کرو۔ تو شیما نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی تو جانے دیجیے، زندگی کے دن باقی رہیں گے تو پھر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بہن شیما جا رہی ہے، میری جتنی اونٹنیاں اس کو سامنے لاؤ، جو بہترین سواری ہوگی وہ شیما کو دے دیں گے۔ بہترین سواری آپ نے کہا کہ یہ شیما لے کر جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری بہن شیما جا رہی ہے، اس کے لیے ہدایہ تحائف لے کر آؤ۔ تو صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ جو کچھ ہے ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی بہن کے لیے صحابہ نے اتنا جمع کر دیا کہ اونٹنی کا کجاوا اس سے بھر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما سے کہا کہ سوار ہو جا، تو شیما سوار ہونے سے ہچکچا رہی تھی۔ آپ نے سہارا دے کر اس کو بٹھایا اور نکیل پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے تو شیما کی ہچکی لگی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے آگے چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیما میرے دل کو قرار دے دے، میرے دل کو محبت دے دے، مجھے تیری بہت یاد آتی تھی، میں اس طرح کروں گا تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ملے گا۔ مدینہ منورہ سے لے کر، جن حضرات نے مدینہ منورہ دیکھا ہے، جو حجاج وہ جانتے ہیں، مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک تقریباً 4.5 کلومیٹر تک آپ نکیل پکڑ کر اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب وہاں سے آگے نکلے ہیں تو شیما مسلسل روتے جا رہی تھی، مسلسل، اور اس کو صرف ایک خیال تھا کہ جب میں آ رہی تھی تو میرے دل میں ایک فکر لاحق تھی کہ میرے بھائی کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے، خدا نہ خاص تو وہ مجھ سے کہہ دے کہ کون شیما، میری سہیلی کے درمیان کیا ہوگا۔ لیکن واہ،
میرے بھائی نے میرے ساتھ جیسا اکرام کا اور جیسے محبت کا اور سلوک کا معاملہ کیا ہے، شاید کسی دنیا میں کسی بہن کو ایسا بھائی ملا ہوگا جیسا شیما کو اللہ نے ایسا بھائی دیا ہے۔ اور شیما کی سہیلیاں پورے راستے بھر چلتی تھی اور شیما کو پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھی کہ شیما کیا تیری زندگی کے دن ہے، اللہ نے کیسا تجھے بھائی عطا کیا ہے۔ شیما جب مکہ مکرمہ پہنچی تو سب کو انتظار تھا کہ شیما گئی ہے، تو شیما سے پوچھ رہے تھے کہ شیما کیا ہوا، بھائی نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو شیما نے جس وقت بھائی کے اس حسن سلوک کو اور محبت آمیز برتاؤ کو ذکر کیا تو شیما کے اونٹ کے کجاوے پر سے اترنے سے پہلے 70 خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم پیش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے رشتے کا جیسا محبت کا معاملہ دودھ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، ایسا برتاؤ تو دنیا نے خون کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس تھی، آپ کی زندگی ہمارے پاس تھی، دنیا کو یہ محبت کا پیغام ہمیں دینا تھا، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سیرت کے اس مبارک موقع پر جیسے سندل نکل رہے ہیں، جیسے تاشے بج رہے ہیں اور جیسے ڈی جے ساؤنڈ بج رہے ہیں، اس پر غیر مسلم تو کیا لان تان کریں گے، مسلمان اس کو دیکھ کر اور سن کر اس کے دھڑاکوں اور دھماکوں کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔